نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنے اس شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات بلند اول آخر ظاہر باطن کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نور اول ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں کوئی چیز بھی تخلیق نہ کرتا۔ علامہ اقبال اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ جب میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی تو میں نے تمام کائنات کو تخلیق کیا۔ اللہ کی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ جب اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آئی اور اللہ اپنے مقام رحمت پر آیا، اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ اس وقت اللہ کا مقام رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محبوبیت رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ظاہر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نور اول ہیں اور باقی تمام جہان بعد میں تخلیق کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اول سے پہلے اللہ کا مقام غضب ظاہر تھا، جس میں تخلیق ممکن نہ تھی۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں، وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہیں اسباب مستوری۔ آنکھ کی بینائی نور کے اندر اسباب مستوری یعنی حجابات ہیں، جس کے پردوں میں چھپا ہوا باطن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محبوبیت ہی وہ مقام ہے جو کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ شان محبوبیت ہی عشق و مستی ہے۔ شان محبوبیت کے ظہور سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی مقام کو نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی انسان اپنے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ انسانیت کو پہچان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، وہی کامل اور اکمل ذات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور شان محبوبیت کے بغیر کوئی مقام ظاہر نہیں۔ قلندر خودی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے بعد مبعوث فرمایا گیا، اس لیے آخر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ ظاہر اور باطن میں انسانیت کی معراج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں اندر باطن، ظاہر اول آخر مولا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہوا اور زبان اطہر سے اظہار ہوا۔ قرآن پاک کلام الہی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان محبوبیت یوں فرماتے ہیں، یاسین، توحہ، مزمل، مدثر، واللیل، قرآن، فرقان۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔